همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا کربلاست. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتاب مبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، واجب الاحترام سامعین تشریف فرما ہیں، علماء کرام، صاحبان علم، صاحبان فہم تشریف فرما ہیں. بابا بلند صلوات ارشاد فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ والضحیٰ کی 5ویں آیت ہے، 30واں پارہ ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے رسول، جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو اپنی گود میں پالا. یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے تو عزیزان گرامی بغیر مقصد کی نہیں ہوتی بلکہ بامقصد ہوا کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہے اور زحمت تمام. بس توجہ چاہتا ہوں، صاحبان علم ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیثیں بیان کی، جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ کیا کیا وہاں بیان ہوا ہے. عزیزان گرامی، ایک قرآن کی آیت سورہ مریم آیت نمبر 7 پارہ نمبر 16، جس میں پروردگار عالم اپنے نبی جناب زکریا سے ارشاد فرما رہا ہے یا زکریا انا. بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب زکریا سے کہہ رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا، میں تم کو بشارت دیتا ہوں بے غلام، ایک غلام کی، اسمہ، اس کا اسم یحییٰ ہوگا. یہ اللہ کا بیان ہے اور قرآن مجید میں صاحب فہم تشریف فرما ہے اور قرآن کے جو ہے حافظین بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ، اے یحییٰ، اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بے غلام، ایک غلام کی جس کا نام کیا ہوگا؟ وہ یحییٰ ہوگا. یہ نام جو جناب زکریا نے یحییٰ کا رکھا، یہ آسمانی نام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن رکھوایا کس کے ذریعے سے؟ جناب زکریا کے ذریعے سے اللہ نے جناب یحییٰ کا نام رکھوایا. ایک نام اور قرآن میں ملتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا موبائل بند کر کے. ایک نام اللہ نے اور قرآن مجید میں رکھا ہے، ایک نام اور ہے جو رکھنے والا ہے. جس نام کا ذکر قرآن میں ہوا وہ نام ہے نام محمد. بڑی توجہ، نام محمد ہے. اللہ نے جو محمد کا نام رکھا وہ احمد ہے. ابو طالب نے جو محمد کا نام رکھا وہ محمد ہے. اللہ نے ابو طالب
دیا. اب عزیزان گرامی جب جناب زکریا نے جناب یحییٰ کا ذکر کیا, جناب یحییٰ کا نام رکھا, کوئی اعتراض نہیں, لیکن ابو طالب کا رکھا ہوا نام اور فخر انبیاء کا نام رکھا ہوا ہے, فخر انبیاء کا نام رکھا ہے, سید الانبیاء کا نام رکھا ہے, ایمان کل کا نام رکھا ہے, لوگوں کو ہدایت دینے والے کا نام رکھا ہے, لوگوں کو ظلمت سے نکالنے والے کا نام رکھا ہے, لوگوں کو علمی سطح تک پہنچانے والے کا نام رکھا ہے. یہ نام رکھا تو کس نے رکھا ہے؟ عزیزان گرامی, جسے تم محمد کہتے ہو, جسے تم حبیب کہتے ہو, جسے تم یاسین کہتے ہو, جسے تم مزمل کہتے ہو, جس کے اوپر تم جانے قربان کرتے ہو, اس محمد کا نام ابو طالب نے رکھا. بڑی توجہ چاہتا ہوں, اس محمد کا نام کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب نے رکھا. پڑھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کو پڑھیے, بڑا لطف آئے گا, لیکن بہت سنبھل کے پڑھنے والی چیز ہے اس میں. اسی میں عزیزان گرامی یہ نام کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب. اسی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 حوالہ دے رہا ہوں, صحیح بخاری حدیث نمبر 7 دوسرا باب کتاب الایمان. بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان یہ ہوتا ہے کہ لوگ, بڑی توجہ چاہتا ہوں, میری طرف متوجہ رہے عزیزان گرامی, بیان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے محمد, تاریخ پڑھ رہا ہوں میں, واقعہ نہیں کر رہا ہوں, لوگوں نے محمد سے کہا آپ کے چچا ابو طالب جہنم کے ثم معاذ اللہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے ان کو میری وجہ سے, میرے کرم کی وجہ سے, میرے علم کی وجہ سے جہنم سے نکال دیا. اب ابو طالب جہنم میں نہیں ہیں. یہی رابی ابو ہریرہ ہے, کہتے ہیں اب صرف اور صرف ابو طالب کے پیر جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہیں. بڑی توجہ, وہی یہ صحیح بخاری ہے, وہ کہتا ہے کہ جہنم کے آگ میں جناب ابو طالب کے ہیں. یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے. اسی کے نیچے ایک روایت اور ہے, حدیث ہے رسول اسلام کی. رسول اسلام فرماتے ہیں میں اور دنیا کی امت کے یتیموں کو پالنے والے جنت میں اس طرح سے رہیں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. وہی صحیح مسلم اسی جگہ پہ نیچے یہی بات لکھی ہے کہ محمد فرماتے, بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, یہ محمد فرماتے ہیں, یہ محمد وہی ہے کہ جس نے آغوش ابو طالب میں تربیت پائی. میں انا وہ یہ جناب رسول خدا نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ اور یہ صحیح بخاری والے بھی سمجھتے ہوں گے. کافل الیتیم, یتیم کی کفالت کرنے والا. کہاتین فی الجنہ, اس طرح سے رہیں گے جنت میں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں برابر رہتی ہیں. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں, کہا جو امت کے یتیموں کو پالے گا, ان کی کفالت کرے گا, ان کی تربیت کرے گا, ان کا سہارا بنے گا. محمد فرماتے ہیں وہ جنت میں ایسے رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, ایسے رہے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں رہتی ہیں. یہ تو امت کے یتیم کو پالنے والے کے لیے کہا. ارے جو محمد مصطفیٰ کو پالے, جو عبداللہ کے یتیم کو پالے, آمنہ کے یتیم کو پالے, وہ جنت میں رہے گا نہیں, جنت کو تقسیم کرے گا. جنت میں رہے گا نہیں, پھر اس کا بیٹا جنت. اسی لیے تو کہا گیا, ہمارے علماء نے جواب دیا ہے کہ تم ابو طالب کے بارے میں نہ سوچو ابو طالب کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کیا کیوں؟ کہ اس لیے جنت کو تقسیم کرنے والے میں ہی تو ہوں. تم اپنے باپوں کے بارے میں سوچو, میرے باپ کے بارے میں نہ سوچو,
اپنے اپنے باپوں کے بارے میں سوچو. میں تو خود جنت تقسیم کرنے والا ہوں. میرے شہزادے خود جوانان جنت کے سردار ہیں. میرے چکر نہ پڑو, اپنے اپنے باپوں کی خیر کرو. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا. وہ جو یتیم امت کے یتیموں کو پالے, پیغمبر کی حدیث ہے اور سب مانتے ہیں. اب ماننے کی یہی دلیل ہے, صحیح مسلم بخاری میں اگر نقل ہو گئی تو سمجھ لو کیا ہے. بعد کلام الباری صحیح البخاری. اللہ کے کلام کے بعد کوئی کلام صحیح ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بخاری ہے. اللہ کے کلام یعنی قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے صحیح تو وہ صحیح بخاری ہے. یہ ہے, نقل ہے اس میں. تو عزیزان گرامی, یہ جناب ابو طالب کی شخصیت آپ کو بتاؤں قسم سے, ماشاءاللہ سے, میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں آ گیا ہوں تاکہ کچھ معیار میرا بھی بڑھ جائے آپ کے سامنے. جناب ابو طالب کی ذات, سب پڑھے لکھے, توجہ. جناب ابو طالب نے 3 سال جناب رسول خدا کے بستر کو بدلا, کہ رسول خدا کے بستر کو 3 سال بستر کو بدلتے رہے. بڑی توجہ. کیوں؟ کیونکہ بھتیجا بچ جائے, بیٹا قتل ہو جائے, جیسے میں نے کہا. اور کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کو یہ پتہ چل گیا کفار قریش محمد کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور جو روشندار ہوا کرتے تھے گھروں میں اس سے جھانک رہے ہیں, تو جناب ابو طالب سوتے نہیں تھے, جاگتے رہتے تھے. کمال, قسم خدا کی, ایسا کافر جو اللہ کے نمائندے کی جان بچانے کے لیے اپنے اوپر کفر کا دھبا برداشت کر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بستر بدلتے تھے. آگے آئیے, کیا فرمایا رسول خدا نے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, بڑی بات سنی ہوئی حدیث ہے, کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. صحیح بخاری. کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں, تاریخ کے اوراق کو بدلتے ہیں, صفوں کو دیکھتے ہیں, واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کون ذات ہے کہ جس نے محمد کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت دی, اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی, ان کو چاہا, ان کو مانا. عزیزان گرامی, جب تاریخ کے اوراق کو پلٹا گیا, تاریخ کو دیکھا گیا, تاریخ کے گھنے جنگل میں جب گھسا گیا, وہاں سے جب پھولوں کو نکالا گیا تو ایک پھول نکلا خاندان عبد المطلب کا, ابو طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب ابو طالب کہ جنہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا, اپنی اولاد سے زیادہ جناب. اور چاہنے کا کیا, یہی چاہنے کا ہے. پڑھے لکھے لوگ واقعہ سنا ہوا ہوگا, اب پڑھا بھی ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, مکے میں رسول خدا اپنے گھر سے باہر چلے گئے, خوب چلے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ آئے مکے کے, اے ابو طالب محمد دکھائی نہیں دے رہے, محمد گم ہو گئے, چلے گئے. خوب. تو جناب ابو طالب نے جوانان ہاشم کو بلایا اور جمع کیا, کہا یہاں سب آئے. بولے اپنے اپنے دیکھیں محبت ہے, اللہ کے نبی کو کیسے چاہتے تھے, قسم خدا کی. بلایا, کہا اپنی اپنی تلواریں بھی لے کے آؤ. اپنی تلواریں بھی لائے, کہا انہیں سائیکل کرو, ان پر ڈھال لگاؤ. سب نے لگائی. غلاموں کو بلایا, غلاموں کو بلایا, غلاموں سے بھی یہی کہا. پھر مکے کے سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کے وہاں بٹھا دیا, اور غلاموں سے اور بنی ہاشم سے کہا کہ تم سب ان لوگوں کے پاس اپنی تلواروں کو آستین میں خنجر کو چھپا کے بیٹھ جاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں. اگر میں واپس آ جاؤں اور میرے ساتھ محمد ہوں تو ان کو کچھ نہ کہنا, جانے قربان ہو جائیں جناب ابو طالب پر. اگر میں واپس آؤں اور میرے ساتھ محمد ہوں تو ان کو کچھ نہ کہنا, اگر محمد نہ ہو تو اپنی تلواریں نکالنا, ان کے سروں کو اڑا دینا. پھر گئے,
پہاڑیوں پہ گئے تلاش کر رہے ہیں محمد کہاں کہاں دیکھا واقعہ سنا ہوا ہے دیکھا جناب رسول خدا ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی بچہ ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے منتظر ہیں کہ رسول کی نماز تمام ہو اللہ اکبر کیا بدلہ دیا ہے کہ منتظر ہیں کہ نماز تمام ہو یہ پوچھتے رسالت پہ کوئی آیا تھا جب رسول منتظر تھے کہ یہ اتر جائے کہ بچہ اترے تو سر اٹھائے یہ جناب ابو طالب ہے جو محمد کے احترام میں منتظر ہے کہ نماز محمد تمام ہو پھر ان سے سوال و جواب کریں کہ کیا ہوا تم کیا کر رہے ہو روایت کہتی ہے جناب رسول خدا کی نماز تمام ہوئی جناب عبداللہ کے بیٹے کا ہاتھ جناب ابو طالب نے پکڑا اور پکڑ کے کہا اے محمد تمہیں معلوم ہے اگر آج تم نہ ملتے تو میں کفار قریش کا کیا عالم کرتا بڑی آرام سے سن لیجئے اے محمد تمہیں معلوم ہے اگر آج کفار قریش اگر آج تم نہ ملتے تو میں کفار قریش کے ساتھ کیا حال کرتا کہا چچا جان نہیں کیا کرتے کہا واللہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں رہتا مکے کی بات نہیں کی ہے روئے زمین پر اگر محمد تم نہ ملتے ہاتھ کو پکڑ کے لائے اور لوگوں کے سامنے آئے اور آ کے گفتگو کی تمہیں معلوم ہے اگر آج محمد نہ ملتے تمہارا کیا عالم ہوتا لوگوں نے کہا کیا ہوا اور سارے لوگوں سے کہا اپنی آستینوں سے تلواروں کو نکالو اور ان کو دکھا دو اگر محمد نہ ملتے یہ تلواریں تمہارے سینے میں چلی جاتی سبحان اللہ یہ پھر جناب ابو طالب جاتے جاتے ایک شعر پڑھتے ہیں علم تعلمون انا وجدا محمدن نبیًا کا موسیٰ میں تم جانتے ہو علم تعلمون کیا تم جانتے ہو میں نے محمد کو کیسا پایا کیا کیسا پایا کہ محمد کو ایسا پایا نبیًا نبی پایا کا موسیٰ جیسا عزیزان گرامی غور فرمائیے گا یہ ابھی عہدہ رسالت پہ نہیں آئے ہیں میں نے بڑی توجہ قسم خدا کی بڑی تعریفیں ہیں بڑی شان ہے میں نے محمد کو کیسا پکا موسیٰ جیسا نبی خود تھا یہ جناب ابو طالب کے جملے ہیں خود تھا فی اول الکتاب اس محمد کا نام اس بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی اس محمد کا ذکر میں نے آسمانی کتابوں کے اول صفحوں میں پڑھا ہے یہ کس کتاب کی بات میں نے آسمانی کتابوں کے صفحے اول میں پڑھا ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے ابو طالب نے یہ شعر پڑھ کے کیا بتایا پہلے کہا محمدن نبیًا کا موسیٰ میں نے محمد کو کیسا پایا موسیٰ جیسا نبی پایا موسیٰ جیسا ایک تو محمد پر ایمان دوسرے محمد کے جناب موسیٰ پر ایمان یعنی اول محمد جناب نبی پر ایمان کیا پھر جناب موسیٰ پہ ایمان رکھا پھر کیا 3 جگہ ایمان بتایا بڑی توجہ 3 جگہ ایمان کو ثابت کیا محمد پر ایمان جناب موسیٰ پر ایمان پھر کیا خدا پھر اول کتاب آسمانی کتابوں پر ایمان اب مورخ لکھے کہ نزول قرآن سے پہلے نبی بننے سے پہلے ابو طالب اعلان نبوت محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں یہ ہے جناب ابو طالب یہ ہے مرتبہ ابو طالب یہ ہے ایمان ابو طالب یہ ہے معرفت ابو طالب یہ ہے کمال ابو طالب یہ ہے علم ابو طالب اور پھر اس کے بعد کا موسیٰ میں نے موسیٰ جیسا نبی پایا پھر قرآن میں اللہ نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا میں نے موسیٰ کو بھیجا الیکم فرعون کی طرف ادھر ابو طالب کہہ رہے ہیں میں نے موسیٰ جیسا نبی پایا ادھر قرآن میں کہا میں نے موسیٰ کو بھیجا کس کی طرف
فرعون کی طرف عزیز بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ ایمان ابو طالب ہے کہ جو قرآن کے لہجے میں باتیں کر کے بتا رہا ہے کہ جسے تم کافر کہہ رہے ہو وہ کافر نہیں، محمد کی کفالت کرنے والا ہے. محمد کی کفالت کرنے والا ہے، محمد کو بچانے والا ہے. بڑی چیزیں ہیں بیان کرنے کے معنی ابو طالب پہ اور جناب ابو طالب کی فضیلت پر. عزیزان گرامی بس وقت ہو چکا ہے. جناب ابو طالب کی ذات کمال کی ذات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بار بار میں یہ جملے کی تکرار کر رہا ہوں کیونکہ کرنا پڑتی ہے. تاریخ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں. میں تو قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں، جب پتہ چلتا کہ سورہ کی ہے آپ لوگ یہاں سن کے بتا دیتے فلاں سورہ کی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کمال بڑی مشہور. جناب رسول خدا نے مکے سے مدینے ہجرت کی، یہی تو ہے. کیوں کی ایک سوال ہے. مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے لیے اللہ نے کہا جناب رسول خدا نے مکے سے مدینے ہجرت کی. کیوں کی؟ میں یہاں خوابگاہ میں آتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر یہاں جو لوگ مجھے چاہتے تھے، مانتے تھے، میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اگر وہ نہ رہیں کیا میں یہاں آتا رہوں گا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرا سہارا ہوگا، جو پوچھے گا چائے پینے کے لیے، جو بٹھا لے گا، کوئی کھانا کھلانے. بڑی توجہ مثال ہے کہ نہیں؟ کوئی پوچھے گا، لیکن نہیں ہوگا تو نہیں. عزیزان گرامی جب تک جناب ابو طالب سرزمین مکہ پر زندہ رہے اللہ نے ہجرت کے لیے حکم نہیں دیا. لیکن جب جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد اللہ نے کہا اے رسول، اے میرے حبیب، تم ہجرت کر جاؤ، مکہ چلے جاؤ. مسئلہ کیا تھا؟ کہ دشمن زیادہ بن کے بڑھ گئے تھے. اے پروردگارا، کہ دشمن ابو طالب کے دور میں تھے یا نہیں تھے؟ کہا تھے، لیکن ایک ہی سردار کافر تھا. ایک ہی سردار کافی تھا، کسی کی اوقات نہیں تھی ابو طالب کے ہوتے ہوئے محمد کی طرف دیکھنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہجرت کر جائیے. یہ بڑی فضیلت ہے اور بہت ہی. میں کل دیکھ رہا تھا ایک کتاب، ہم لوگوں میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے. کتاب دیکھ رہا، اس ایک کتاب ہے پاکستانی چھپی ہوئی ہے. جناب ابو طالب کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا ہے، دشمنوں نے اتنا لکھا. تو صرف ایک ہی چیز پہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، اس سے آگے بھی نہیں بڑھ پائے. چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. انہوں نے منع کر دیا کہ بیٹا میں کیوں کلمہ پڑھ لوں، میں تو پہلے سے اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر ہوں. تو اس میں نہ جانے کتنے حوالے دے رکھے تھے جناب ابو طالب کے اوپر. اس سے مجھے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان ابو طالب پہ بحث کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنے والوں کے ایمان کا ثبوت پیش کرے. ہم بعد میں ایک ہی دلیل کے ساتھ جناب ابو طالب کے ایمان کا ثبوت پیش کر دوں گا. وہ یہ دلیل یہ ہے، امام علی مقام جب 13 رجب سن 30 عام الفیل ہجرت سے 23 سال پہلے شہر مکہ میں جمعے کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، 3 دن کے عالم میں محمد کے دستے مبارک پہ آئے، آنکھوں کو کھول دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی آئے ہیں. درجہ نبوت بھی نہیں ملا ہے، لیکن علی امیر المومنین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ جائیے جناب ابو طالب نے سلام کیا جناب امیر المومنین کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور آتے ہی تلاوت قرآن کریم، انجیل اور زبور کا تلاوت کر کے بتایا. سنو ابو طالب کو کافر کہنے والا، سنو جس کی گود میں پلنے والا، جس کی نسل میں آنے والا، جس کی سر میں آنے والا بچہ اتنا با کمال ہے کہ 4 کتابوں کی تلاوت کر دے. موجود ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے مولا کائنات کے اس کارنامے پہ جو تلاوت
تلاوت کی قرآن زبور انجیل کی اور صاحب اور مجھ جیسے. کہا نہیں یہ جناب ابو طالب کا خون ہے کہ جس نے اسلام کو سب کچھ دے دیا, خود کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا. اور ہے کہ نہیں ہے؟ جناب امام حسین علیہ السلام میرا نیز کا مرثیہ نہیں ہے, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. آپ کو معلوم ہے شبیر دامن کو کیوں جھاڑ رہا ہے؟ میرا نیز فرماتے ہیں کہ اس لیے دامن کو جھاڑ کے ہوتا ہے پروردگارا کچھ نہیں رہا. ارباب ادا یہ جناب ابو طالب کا خاندان جس نے خون بہایا اسلام کے لیے, اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اسلام میں یہی کہوں گا اور دعوے سے کہوں گا کہ یہ ذاتیں آج مسلمان جو اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ جناب ابو طالب کی بدولت پڑھ رہے ہیں. اگر ابو طالب محمد کو نہ بچاتے, محمد کی سرپرستی نہ کرتے تو شاید مشکل ہوتا محمد کا بچنا, کیونکہ کفار قریش ہر طاق میں تھے. ہجرت پہ ہجرت محمد نے کی, جان بچ جائے کیونکہ ایمان اور اسلام کامل ہونا ہے. ہاں عزیزان گرامی, یہی اسلام کو بچانے والے محمد مصطفیٰ کا ایک سلسلہ اور آگے بڑھا کہ جسے قرآن نے کہا پیغمبر کی اولاد حسن و حسین کو. یہی امام حسین کربلا میں آئے, 2 محرم سن 61 ہجری کو والد کربلا ہو گئے. ارباب ادا روایت کہتی ہے کہ والد کربلا ہوئے, عزیز و اقربا شہید ہو گئے, سب لوگ شہید ہو گئے. ایک آخری شہادت جناب علی اصغر کی, پھر اس کے بعد خود چلے گئے. میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب معرفت ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مطالعہ کیا ہوا ہے, مقتل پڑھا ہوا ہے, کتابوں سے بھی پڑھا, ممبر پہ بھی آ کے پڑھا. جب مصائب میں پڑھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ امام سجاد کی وہ کون سی مصیبت تھی کہ جس پہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا. وہ کون سی مصیبت تھی؟ مولا سجاد ایک مصیبت ہو تو گنائی جائے, نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں جو مولا سجاد کو خون کے آنسو رلا رہی تھی. 40 سال تک امام ہمارا خون کے آنسو روتا رہا. ارباب ادا ایک جگہ پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. 4 سال کی بچے کا ذکر کرنا ہے جس سے یہ ایام منسوب ہیں. جناب سکینہ کا ذکر کرنا ہے. سب کی بہنیں ہیں, اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے. ایک واقعہ ہے, روایت ہے, تاریخ ہے, مقتل ہے کہ جب یہ قافلہ اسیر کیا گیا تھا, اونٹ کی پشتوں پہ انہیں سوار کیا گیا تھا. جناب سکینہ کو سوار نہیں کیا گیا تھا بلکہ اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر, نہ جانے آپ نے کیسے سن لیا. ارباب ادا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ارباب ادا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور جب پشت پہ باندھ دیا گیا, اونٹ کی پشت, ارباب ادا آپ نے دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, مسائل بھی پڑھے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھا ہے. اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا جناب سکینہ کو. روایت کہتی جیسے جیسے اونٹ تیز ہوتا جاتا تھا جناب سکینہ کا سینہ چھلنی ہوتا جاتا تھا. بھیا سجاد کی طرف اشارہ کرتی تھی, اے بھیا سجاد, ارے میرا سینے میں زخم ہو رہا ہے. لیکن کیا کروں ارباب ادا, یہ جناب سکینہ نے کہہ دیا تکلیف سے. لیکن جب امام وقت کے کانوں میں آواز گئی ہوگی, ارے طرف کے کہا ہوگا میری بہن سکینہ, ارے صبر کرو, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. جزاک اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. ارباب ادا کتنا سخت مسئلہ ہے, کتنا سخت مرحلہ ہے یہاں پہ کہ بھائی موجود, بہن تڑپ رہی ہے کوئی آدمی اتنا بڑا صابر ہے کوئی؟ برداشت کرے, میں مذہب بدل دوں گا کہ کسی کی بہن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, وہ بھلے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں لیکن ایک عجیب سی کیفیت اور اضطراب مضطرب ہو جاتا ہے اگر بہن کسی کی آواز دے دے. لیکن ہائے رے کربلا, کیا ظلم ہوا ہے اہل بیت پر. یہی کربلا ہے. بس میں نے مسائل تمام کر دیے. یہی مصیبتیں ہیں, یہی شام کا دربار ہے, یہی جناب سکینہ ہے. بابا کو یاد کر کے روتے
روتی ہے. روایت کہتی ہے یزید سکینہ کو بلاتا ہے. کیوں رو رہی تھی کہ بابا کو خواب میں دیکھا پر امام حسین کے سر کو پیش کیا. پیش کرنے کے بعد جناب سکینہ نے جیسے دیکھا اپنے باپ کی طرف بڑھ گئی. اپنے باپ کی طرف عزیزان گرامی کئی دن ہو گئے ہیں, کئی مہینے ہو گئے ہیں باپ سے جدا ہوئے. جیسے دیکھا تڑپ کے آگے بڑھ گئی. شیون نے روک دیا ایسے نہیں, اپنے باپ کو بلاؤ. اگر تمہارا باپ آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا باپ تم سے بہت محبت کر. روایت کہتی ہے جلا ہوا کرتے کے دامن کو اٹھایا. اے بابا شیون ہماری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. اتنا کہنا تھا سر حسین دشت سے بلند ہوا, آگوش سکینہ میں آیا. بچی نے رخسار پہ رخسار کے رکھ دیے. اے بابا آپ چلے گئے, میرے تماچے لگائے گئے, میرے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے, درے چھین لیے گئے. اے بابا آپ کو معلوم ہے میری پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئی. اے مولا یہ کیا مصیبت ہے. بچی روتے روتے خاموش ہو گئی. بہت مصائب لیکن چھوڑ رہا ہوں. بچی روتے روتے خاموش ہو گئی. زینب سمجھی کہ شاید بچی اپنے باپ پہ گریہ کرتے کرتے سو گئی. روایت کہتی نہیں, جب آگے امام وقت بڑھے شانے کو ہلایا تو بچی زندہ نہیں. شانے کو ہلایا تو بچی زندہ نہیں تھی, بازو کو پکڑا تو بچی زندہ نہیں تھی. اور وہاں پہ آ گیا ایک سخت مرحلہ, امام سجاد کے لیے قیامت کا منظر آ گیا. وہ کیا ہے, بچی کو جب غسل و کفن دے دیا گیا, دینے کے بعد مولا سجاد ہے. ارے کیسے دفن کا روایت کہتی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار, تو بچی کی لاش ہاتھ پہ رکھی قبر کی طرف لے کے چلے. روایت کہتی مجھے نہیں معلوم. ارے سید سجاد کبھی لاش سکینہ کو دیکھتے ہیں, کبھی قبر کو دیکھتے ہیں, کبھی لاش سکینہ کو دیکھتے ہیں, کبھی قبر کو دیکھتے ہیں. روایت کہتی تو حال نمودار ہوئے. اے میرے لال سجاد لا میری بچی کو مجھے دے دے. اے سجاد